أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دوسری دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا۔ دیکھو اتنا علم، اتنا تقوی، سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ اللہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، ہمارے دل نہ پھیر۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ علم اور یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں اور کچھ سے کچھ ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اللہ کیا کر اپنی طرف سے ہمیں رحمت برسا، رحمت نازل کر۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نعمت کا زوال نہ ہو جائے، اور اس بات سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، بس زندگی بھر ڈرتا رہے کہ اللہ کے جو انعامات ہیں کہیں یہ فیصلہ ہی نہ ہو جائے کہ یہ سب چھین لو۔ جب تک ڈرتا رہتا ہے خیر ہی رہتی ہے۔ جب تک اپنے دروازے کو کنڈی لگائے رکھتا ہے نا آدمی، اور عادت ہوتی ہے کہ رات کو دروازے بھیڑ کے اور بجلی بند کر کے سونا ہے اور چیک کر کے، تب تک خیر ہی رہتی ہے، وگرنہ کوئی دن ایسا بھی آتا ہے کہ دروازہ کھلا رہ جائے اور چور آ جائے۔ ایسے ہی آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی انعامات دیے ہیں موت تک بس پہنچ جائیں، مر گئے تو پھر جو مرضی دنیا کہتی رہے، جتنی مرضی تعریفیں کرتے رہیں، اب کوئی پرواہ نہیں، گل عبور ہو جائے، وہ برج کراس کر لے موت والا، پھر دنیا اس کی شان میں قصیدے لکھے، کتابیں لکھے، سوانح ہوں، ریزولیوشن پاس ہوں، اور اسمبلی کے اجلاس ہو، جو مرضی ہوتا رہے، جو پہنچنے والا تھا وہ پہنچ گیا۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اس ہدایت کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اور اس پہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب، اے پروردگار جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ، ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ڈرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ قلوب الناس بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہم کیف یشاء، جیسے وہ چاہے انہیں پھیر دے، اور میں بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہوں کہ پروردگار مجھے صحیح راہ پر رکھ۔ یہ ہے وہ چیز، بس عافیت اسی میں ہے، خیر کہ اللہ سے دعا کرتا ہی رہے کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور ایسے بھی بزرگ تھے جو نماز کے آخری حصے میں درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے مستقل اس آیت کو اسی نیت سے پڑھتے تھے کہ اللہ خاتمہ بالخیر ہو، انجام اچھا ہو، زندگی تو جیسی گزر رہی ہے لیکن موت وہ ایمان پہ آئے۔ تیسری بات کیا مانگتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اللہ اپنے پاس سے رحمت ہم پہ نازل فرما، اپنے پاس سے رحمت بھیج دے۔ تو مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے، اس کا مطلب ہے اپنی نفی کر دی نا کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، رحمت تو ہی بھیجے گا تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور تیری رحمت ہٹ گئی تو پھر کچھ نہیں۔ مِن لَّدُنْكَ رحمت، اللہ اپنی طرف سے رحمت نازل فرما۔ اور رحمتن اس کو تنوین میں لائے ہیں، نکرہ ہے نا، نکرہ میں تنوین آ گئی، یہ تنوین ہو گئی، اس کا مطلب ہے اللہ بہت زیادہ رحمت ہم پہ نازل کر۔ مانگنے والوں نے بھی ایسے ہی مانگا کہ پروردگار بہت رحمتیں چاہیے، تھوڑی بہت نہیں، میں تو بالکل ہی نالائق ہوں، سر سے پاؤں تک اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔
یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا وانت یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ سر سے پاؤں تک مجھے رحمت میں ڈھانپ کر میرے لے جائے تو بس وہی ہے، باقی اپنے عمل سے کوئی نہیں جاتا۔ تو رحمت خدا کی اتنی زیادہ مطلوب ہے، انک انت الوہاب، اے پروردگار تو بہت کچھ دینے والا ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، وہاب جو عطا کرے، جو مہربانی کرے، جو کچھ عنایت کرے۔ اس آیت سے یہ راسخون فی العلم کی دعا ہے نا، پیچھے سے چلی آ رہی ہے نا۔ پہلی چیز انہوں نے مانگی اللہ سے کیا؟ انہوں نے اقرار کیا آمنا بے، پھر انہوں نے کہا کل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری بات کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ یہ راسخون فی العلم ہے، سارے جو علم میں ٹھوس لوگ ہیں وہ ایسے دعا مانگتے ہیں۔ اس آیت سے جو گمراہی آئی ہے اور اس آیت سے جو گمراہی کی بات ثابت کی ہے لوگوں نے، وہ بھی سن لو۔ قرطبی رحمت اللہ نے ذکر کیا، قرطبی کہتے ہیں کہ بعض جاہل صوفی اور یہ حشیش کا جو کاروبار کرتے تھے نا، باطنی وہ فرقہ، اور اسی طرح بعض جو گمراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ اپنی طرف سے رحمت بھیج، بلا شبہ تو دینے والا ہے۔ تو کہتے ہیں رحمت سے یہاں مراد علم ہے، تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ علم دے اپنے پاس سے۔ چلو یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، باقی جو علم کتابوں سے آتا ہے یہ سب گمراہی ہے، اور جو کتابیں لکھتے پڑھتے رہتے ہیں یہ سب گمراہ ہیں۔ تو اللہ سے براہ راست علم مانگو، وہ تمہیں خود دین کی سمجھ دے دے گا، پھر جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ یہ ہے گمراہی کی بات، جو کہتے ہیں کہ اپنی اختیار کسب سے علم حاصل کرنا، یہ خدا کے اور بندے کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ علم بس وہ ہے جو اللہ خود دیتا ہے۔ یہ ہے گمراہی کی بات، اس قرآن سے یوں بھی